بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بہت سارے لوگوں نے ایم ایس ورڈ موبائل ایپ میں ٹائپنگ کا طریقہ کار پوچھا تھا، تو یہ ویڈیو میں اسی حوالے سے بنا رہا ہوں۔ میں کوشش کروں گا کہ ساری چیزوں کو ایک آسان اور سمپل وے میں ڈسکرائب کر سکوں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے اپنے موبائل میں ایم ایس ورڈ کی اپلیکیشن انسٹال کرنی ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے پلے اسٹور کو اوپن کریں۔ پلے اسٹور کو اوپن کرنے کے بعد ایم ایس ورڈ کو سرچ کریں، اور سرچ کے بعد اس طرح کا ایک آپ کے پاس آئے گا۔ آپ نے اسی آئیکن والے مائکروسافٹ ورڈ کو انسٹال کرنا ہے، کیونکہ یہ جو ہے مائکروسافٹ ورڈ کی آفیشیل ایپ ہے، آفیشیل موبائل ایپ ہے اس آئیکن کے ساتھ۔ چونکہ ہم لوگ جب پلے اسٹور پہ کوئی بھی چیز سرچ کرتے ہیں تو بہت سارے آئیکنز کے ساتھ چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن یہ چونکہ آفیشیل ہے تو آپ لوگوں نے اسی آئیکن والا مائکروسافٹ جو ہے وہ انسٹال کرنا ہے۔ اس کی میں الگ سے اس کا لنک بھی شیئر کر دوں گا۔ میں نے چونکہ پہلے سے انسٹال کیا، میں اس کو اس لیے یہیں سے اوپن کر لیتا ہوں۔ تو اس کو میں یہاں سے اوپن جب کروں گا تو اس میں اس طرح کا ڈسپلے سامنے آئے گا۔ جو لوگ فرسٹ ٹائم انسٹال کر کے اوپن کریں گے ان کے پاس اسٹارٹ میں ای میل انٹر کرنے کا آپشن آئے گا۔ وہ ان کی چوائس ہے کہ وہ اپنا جی میل کا اکاؤنٹ اگر ان کا بنا ہے تو وہ اس کے ساتھ اس کو اوپن کر سکتے ہیں، اگر کسی کا نہیں ہے تو وہ وہاں سے اسکپ کر کے اس کو ڈائریکٹ فارورڈ کر دے۔ اب جب آپ لوگ اس طرح کے ڈسپلے پہ آ جائیں گے تو ٹائپنگ سٹارٹ کرنے کے لیے آپ نے جو رائٹ ٹاپ کارنر پہ جو یہ پلس کا نشان بنا ہوا ہے آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے۔ پھر آپ کے پاس اس طرح کا ڈسپلے آئے گا۔ اس میں بہت سارے آپشنز ہوتے ہیں ٹائپ کرنے کے لیے۔ اس میں ہم کوئی لسٹ بنا سکتے ہیں، سی ویز وغیرہ ٹائپ کر سکتے ہیں، کوئی نیوز لیٹرز یا مختلف پیپرز کی سٹائلنگ کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ ہم نے ایک سمپل پیپر ٹائپ کرنا ہے تو اس کے لیے ہم یہ جو ٹاپ لیفٹ پہ جو بلینک ڈاکومنٹ کا آپشن ہے ہم اس کو سلیکٹ کریں گے۔ اس کو جب ہم کلک کریں گے تو ہمارے پاس اس طرح کا ایک پیج سامنے آ جائے گا۔ اس پیج کو آپ اپنی آنسر شیٹ سمجھ لیں کہ اسی پیج سے آپ نے اپنی ساری ٹائپنگ سٹارٹ کرنی ہے، اور اس کے نیچے جو ہے وہ موبائل کا کی بورڈ بھی ہوگا جس سے آپ نے ٹائپنگ کرنی ہے۔ تو بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی چیز ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں تو جو بھی پیج کا ٹاپ ہوتا ہے، پہلے پیج کا جو ٹاپ ہوتا ہے اس میں اپنا نام، رول نمبر وغیرہ لکھتے ہیں، تو اس میں بھی آپ نے سب سے پہلے اپنا نام، رول نمبر، ٹیوٹر کا نام، کورس کوڈ، جو چیز بھی آپ اس میں امپورٹنٹ سمجھ رہے ہیں وہ آپ اس کے ٹاپ پہ جو ہے وہ لکھ لیں۔ تو اس کے لیے اس کو نام سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ نام کے لیے آپ پہلے اس کی ہیڈنگ دے دیں، آگے کولن یوز کر کے میں اپنے نام سے اس کو کر لیتا ہوں۔ یہ میں ٹائپ کروں گا اس کو، اور پھر میں انٹر کر کے اس کو ایک سٹیپ نیچے آ کے اپنا رول نمبر لکھتے ہیں، جو بھی آپ کا رول نمبر ہے۔ سپوز ہم اس میں یہ لکھ لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے جو بھی اس میں فردر ڈیٹیل دینی ہے، ٹیوٹر کا نام لکھتے ہیں، کورس کوڈ لکھتے ہیں، جس طرح کا بھی، سپوز کسی کورس کوڈ کا اگر آپ کا پیپر تھا، سپوز آپ کہہ لیں کہ 6500 کا پیپر ہے، یہ جو بھی ہے تو وہ آپ اس حساب سے یہاں پہ انٹر کر لیں۔ اب چونکہ پہلا پیج جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا باقی پیجز سے نمایاں ہوتا ہے، تو اس کی سب سے پہلے آپ تو یہ کریں کہ آپ پہلے ایک ٹیکسٹنگ کمپلیٹ کر لیں پہلے پیج کی، جو بھی آپ کا نام، رول نمبر جو بھی ہے، اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ اس سارے ٹیکسٹ کو سلیکٹ کر لیں۔ جس طرح سمپل ہم کوئی بھی ٹیکسٹ سلیکٹ کرتے ہیں، جہاں تک بھی آپ کا یہ ٹیکسٹ آپ اس کو سلیکٹ کریں۔ سلیکٹ کرنے کے بعد آپ یہ جو رائٹ سائڈ پہ ایک ایرو کا نشان ہے اس پہ کلک کریں، اور سب سے پہلے اس کا سائز دے دیں۔ یہ جو 11 کا آپشن ہے یہ اس کا سائز ہے، تو آپ اس کو یہاں سے کلک کر کے اس کو 14 سائز دے دیں۔ 14 اسٹینڈرڈ سائز ہے ہیڈنگز کے لیے۔ اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ جو ٹائپنگ کا فارمیٹ ہے اس کو آپ نے چینج کرنا ہے۔ یہ ابھی جو شو ہو رہا ہے ڈیفالٹ جو ہے یہ کیلیبری باڈی میں ہے، آپ اس کو یہاں سے کلک کر کے آپ اس کو ٹائم نیو رومن کر دیں، کیونکہ ٹائم نیو رومن جو ہے ایک اسٹینڈرڈ فارمیٹ ہوتا ہے اس طرح کی رائٹنگز کے لیے۔ تو یہ ہمیں آل فونٹس سے ٹائم نیو رومن، یہاں کیونکہ ڈائریکٹ سرچ کا آپشن نہیں ہے تو یہ ہمیں اسکرول ڈاؤن کر کے نیچے جانا پڑے گا ٹائم نیو رومن کو یہاں سرچ کرنے کے لیے۔ یہ کیونکہ الفابیٹیکل آرڈر میں دیا ہوا ہے تو ہم اس کو اسکرول ڈاؤن کرتے ہوئے الفابیٹیکل آرڈر میں نیچے جائیں گے۔ ہم نے ٹی تک جانا ہے جہاں سے ہمیں ٹائم نیو رومن کا آپشن ملے گا۔ یہ ہم ابھی پی کیو آر ایس سے ہیں، اور ابھی ہم ٹی پہ جب جائیں گے تو ہمیں ہوپ فلی جو ہے وہ ٹائم نیو رومن یہاں سے یہ ہم ٹی پہ آ گئے۔
تو یہ ہمیں یہاں سے ٹائم نیو رومن مل جائے گا. جب اس کو ہم کلک کریں گے تو ہمارا اوپر سے سیٹنگ تھوڑی سی اس میں چینجنگ آ جائے گا. اور یہ کیونکہ پہلا پیج ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا آپ نے اور نمایاں کرنا ہے, تو اس کو یہاں سے آپ یہ جو بی ہے یہ پریس کر کے تھوڑا سا بولڈ کر دیں, یہ فردر تھوڑا سا اور نمایاں ہو جائے گا. یہ آپ نے پہلے پیج کی سیٹنگ کر لی. اب آپ اس کو کلک کر کے واپس اس ایرو کو کلک کریں, پیج کو اپنے ڈیفالٹ سیٹنگ پہ لے آئیں اور اس کو 2-3 مرتبہ اس کو انٹر کر کے تھوڑا سا ڈاؤن کر لیں, اور اب آپ کا جو بھی کوشچن ہے اس کی آپ ٹائپنگ سٹارٹ کر دیں. اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ کوشچن عموماً یہ تھوڑا سا بولڈ ہی رکھا جاتا ہے نمایاں کرنے کے لیے, تو یہ جو بی آپ نے پریس کیا ہوا ہے اس کو ابھی ایز اٹ از رہنے دیں, اور یہاں پہ آپ اپنا کوشچن جو بھی ہے وہ ٹائپ کر لیں. جو بھی کوشچن دیا ہوگا, سپوز کوشچن دیا ہوا ہے, سپوز کر لیتے ہیں کوشچن دیا ہوا ہے ڈسکرائب دا ایڈوانٹیجز آف لیسن پلاننگ. یہ سپوز کوشچن ہے اور اس کا ہم نے آنسر لکھنا ہے. تو یہ ہم نے اس طرح کوشچن لکھ دیا اور اب ہم انٹر کر کے اس کو آنسر لکھیں گے. آنسر کو بھی بولڈ ہی رہنے دیں اور کالن ڈال کے آگے آ جائیں. اور اب کیونکہ آنسر جو ہوتا ہے یہ اس کو بولڈ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو تھوڑا سا سمپل وے میں کرنے کے لیے جو بی کا آپشن ہے اس کو آپ بے شک اب ایک مرتبہ کلک کر کے ریموو کر دیں, یہ اپنی ڈیفالٹ سیٹنگ پہ آ جائے گا. اب آپ یہاں سے اس کا آنسر لکھنا سٹارٹ کر دیں, مطلب ٹائپنگ آپ کی یہاں سے آنسر کی سٹارٹ ہو جائے گی. اس کی ٹائپنگ میں آپ لکھتے ہیں سپوز لیسن. تھوڑا سا اس میں ایپ میں یہ ایشو ضرور رہتا ہے کہ تھوڑا سا یہ کیونکہ لو سافٹ ویئر پہ ہے تو اس میں ہینگنگ کے مسائل ضرور رہتے ہیں. میں اسی لیے کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ کو زیادہ پریفر کرتا ہوں, لیکن چونکہ بہت سارے لوگوں کے پاس یہ فیسلٹی نہیں ہے, تو اگر یہ موبائل کسی جگہ پہ آ کے ہینگ ہو جائے یا رک جائے وہاں پہ تھوڑا سا ضرور پاز کر لیں تاکہ یہ اپنی سیٹنگ میں واپس آ جائے اور پھر اس کو چلنے کا موقع دیں. اپنے کام کو وہاں پہ سٹاپ نہ کریں, تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں, یہ خود آگے سے ایک کچھ سیکنڈز کے بعد اپنی اس میں واپس آ جائے گی. پھر یہ یہاں سے اس کا کیونکہ ہینگنگ کا ہمیشہ سے یہ مسئلہ رہتا ہے, اس لیے تھوڑا سا یہ سٹارٹ سٹاپ کا اس میں آپشن ہمیشہ رہتا ہے. تو یہ ہم یہاں اس کی ٹائپنگ کر رہے ہیں, یہ اس طرح کا اس کا آنسر بنے گا. لیسن پلاننگ میکس دا ورک کیا ریگولر آرگنائزڈ اینڈ مور سسٹمیٹک. اس طرح کی آپ نے اس سمپل پہ رکھ کے آپ نے اس کی آگے فردر ٹائپنگ کرتے رہنا ہے جب تک آپ کا یہ ایک پورا کوشچن کمپلیٹ نہیں ہوتا. یہ آپ نے اسی طرز پہ آپ نے سمپل وے میں ٹائپنگ اپنی جاری رکھنی ہے. آپ کو بار بار سیٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ نے ابھی یہ ایک مرتبہ سیٹنگ کر لی ہے, تو یہ آپ کی اس کوشچن کے اینڈ تک یہ آپ کا فونٹ سائز یا آپ کا فونٹ کا جو ٹائپنگ کا فونٹ ہے یہ ٹائم نیو رومن, اور یہ سائز اب ہم اس کو اگر آپ اس سائز کو تھوڑا سا چھوٹا کرنا چاہیں آنسر کے سائز کو, تو آپ اس کو دوبارہ سارے کو سلیکٹ کریں اور یہاں سے آنسر کے سائز کو آپ یہاں سے 12 کر دیں, کیونکہ آنسر کا جو تھوڑا سا ہوتا ہے وہ اسٹینڈرڈ سائز 12 ہے. تو جو ہمارے پاس بولڈ رہے گا سارا وہ ہمارے پاس 14 آ جائے گا, جو ہمارے آنسر کا جو سائز ہوگا وہ 12 ہوگا. تو جب بھی آپ کو کوئی بھی چینجنگ کرنی ہو تو آپ ایک ٹیکسٹ کو سلیکٹ کر کے تو اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں. اگر آپ نے اس کو آگے 14 ہی رکھنا ہے 12 ہی رکھنا ہے تو آپ اس کو یہاں سے 12 سلیکٹ کر لیں. اب جو بھی اس کی ٹائپنگ ہوگی وہ یہاں سے یہ 12 میں ہی کرتا جائے گا. جو بھی آگے آپ ٹائپ کریں گے وہ یہاں سے یہ 12 سائز میں آگے ٹائپنگ ہوتی رہے گی. سپوز ہم ایک لائن اور اس میں ٹائپ کر دیتے ہیں, اس میں اور کیا تھا, اٹ انڈیوسز کانفیڈنس. تھوڑا سا اس میں پھر ایک مرتبہ ہینگنگ کا ایشو ہے, اور یہ ہینگنگ کا مسئلہ اس میں آنے کے چانسز ہوتے ہیں, اس لیے تھوڑا سا یہ اس میں سٹارٹ سٹاپ کا جو ہے وہ رہے گا, لیکن جو آپ لکھتے جائیں گے وہ بعد میں ضرور کاؤنٹ ہو جائے گا. سپوز اس میں آ گیا اٹ انڈیوسز کانفیڈنس ان دا ٹیچر. اگین یہ اس طرح کی ہم اس کی ٹائپنگ کریں گے اور یہ اس طرح ہمارے پاس یہ ٹائپنگ ہوتی جائے گی. اسی وے پہ آپ نے پورے آنسر کو ٹائپ کرنا ہے
اور یہ پھر پیراگراف اس طرح نیچے آئے گا. مزید کچھ اگر سیٹنگز کی بات کریں، اچھا ایک یہ بھی ہے کہ ورڈ کاؤنٹ کا کہا گیا ہے کہ 600 منیمم اور 800 میکسیمم ورڈز ہوں. اس میں دو آپشنز ہوتے ہیں ورڈ کو. جب آپ اس کو کلک کریں گے، اگر آپ نے ورڈز کاؤنٹ کرنے کہ آپ نے کتنے ورڈز ابھی تک لکھ لیے ہیں، تو آپ اس کو سمپل یہاں سے کلک کریں. یہ جو ہوم کا آپشن ہے اس کو یہاں سے کلک کریں. یہاں سے آپ ریویو کے آپشن پہ کلک کریں اور یہاں پہ آپ کے پاس ایک ورڈ کاؤنٹ کا آپشن آئے گا. جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کے یہاں پہ ورڈ شو ہو رہے ہوں گے. آپ اس کو سمپلی، اگر آپ نے صرف آنسر کے ورڈ چیک کرنے ہیں تو اس کے لیے آپ پہلے اس سارے ٹیکسٹ کو سلیکٹ کر لیں. جب آپ اس ٹیکسٹ کو سلیکٹ کریں گے تو وہ سمپلی آپ کو اس میں ڈفرینٹ ورڈز بھی بتا دے گا. ابھی یہ اس پورے جو بھی آپ نے ورڈز ٹائپ کیے ہیں اس کے یہ ابھی تک 34 ورڈز بتا رہا ہے. جتنے ہم ورڈز لکھتے جائیں گے وہ اسی حساب سے یہ ورڈز کی کاؤنٹنگ ساتھ ساتھ جاری رہے گی، اور وہ آپ اس حساب سے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے ابھی تک اپنے کتنے ورڈز ٹائپ کیے ہیں. اس کے علاوہ ایک چیز ہوتی ہے کہ سم ٹائمز کسی ایک لائن کو یا کسی چیز کو الگ سے ہیڈنگ دینا پڑتا ہے یا اس کو تھوڑا سا کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے بھی ورڈ میں ہے. اس کے لیے آپ یہ کریں کہ کسی چیز کے نام پوچھنی ہے، سپوز کوئی پوائنٹس میں بنا کے لکھنا ہے کسی آنسر کو، تو آپ اس کو نمبرنگ دینا چاہ رہے ہیں. تو اس نمبرنگ کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہاں سے آپ نے اسی ایرو پہ کلک کرنا ہے. ایرو پہ آپ نے کلک کرنے کے بعد بلٹس کے آپشن پہ آنا ہے. بلٹس کے آپشن پہ آپ کو اس طرح کی آپشن دیے جائیں گے. آپ یہ والی بلٹ سلیکٹ کر سکتے ہیں، آپ یہ والی سلیکٹ کر سکتے ہیں. جو بھی آپ اپنی چوائس کی بلٹ ہے آپ اس طرح کی بلٹ سلیکٹ کر سکتے ہیں اور آپ اس میں نمبرنگ دے سکتے ہیں. سپوز ہمارے پاس ایک پوائنٹ آ گیا آبجیکٹیو. جب ہم اس کو کریں گے تو یہ ہیز اٹ از نیچے آتا جائے گا. دوسرا ہمارے پاس آپشن آ گیا کانٹینٹس. دین ہم اس کو انٹر کریں گے تو یہ پھر ایک نیچے آ جائے گا. اور تیسرا اس میں ہمارے پاس جو آپشن آ جائے گا وہ ہمارے پاس سپوز کوئی اور آ جاتا ہے. اس میں میتھڈز آ جاتے ہیں ہمارے پاس، تو وہ ہم اس طرح کی نمبرنگ کے ساتھ ہم اس کو اس طرح کی نمبرنگ کر سکتے ہیں. اگین اس میں ہینگنگ کے مسئلے آ رہے ہیں، تو اس کو تھوڑا سا آپ نے یہ کرنا ہے کہ تاکہ اس کی ساتھ ساتھ یہ ہوتی رہے. تو یہ جب ہم اس کو اگر آپ نے اس ٹائپ اگر آپ کے یہ پوائنٹس ختم ہو گئے تو آپ نے سمپلی اس کا یہ کرنا ہے کہ 2 مرتبہ آپ نے اس کو انٹر کرنا ہے اور یہ نیا پیراگراف وہاں سے سٹارٹ کر دے گا. اور اسی میں اگر آپ نے کسی طرح کی ڈفرینٹ نمبرنگ کرنی ہے، 1-2 والی نمبرنگ کرنی ہے، یا آپ نے رومن والی نمبرنگ کرنی ہے، یا آپ نے سمپل الفابیٹیکل نمبرنگ کرنی ہے، تو اس کے لیے آپ نے نمبرنگ کے آپشن پہ کلک کرنا ہے. وہ آپ کو یہاں پہ اس طرح کا ایک نمبرنگ کا آپشن مل جائے گا. دین آپ کو اگر آپ نے رومن نمبرنگ کرنی ہے تو آپ نے اس رومن پہ کلک کرنا ہے. آپ نے اگر الفابیٹیکل نمبرنگ کرنی ہے تو آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے. اور جو بھی آپ کے پوائنٹس ہوں گے وہ آپ نے اس طرح بنا کے اس میں لکھنے ہیں. اس میں ایک یہ بات ہو گئی. اچھا دوسری اس میں ایک بات اگر ہم کر لیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو لکھ کے تھوڑا سا پیج کے مڈل میں رکھنا پڑتا ہے. تو اس طرح کی اگر آپ نے کوئی سیٹنگ کرنی ہے تو آپ اس کو اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ سپوز آپ نے یہ کوئی ہیڈنگ دے دی، کوئی اپنا نام لکھ دیا، اسسمنٹ کر دیا، اور اس کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اس میں کلک کرنا ہے. اس کو اگر آپ درمیان میں رکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ پیراگراف فارمیٹنگ کے اوپر اس کو اگر آپ یہاں رکھنا چاہ رہے ہیں، یہاں رکھنا چاہ رہے ہیں، یہاں رکھنا چاہ رہے ہیں، یا اس کی بالکل سٹارٹ میں رکھنا چاہ رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ نے یہ والے آپشنز یوز کرنے. سم ٹائمز کوئی ہیڈنگ ہوتی ہے اس کو بالکل مڈل میں پیج کے رکھنا پڑتا ہے، تو اس کے لیے سیکنڈ آپشن ہوگا. اسی طرح سے کچھ ایکسٹرا سیٹنگز کی اگر بات کریں ہم، تو کچھ پیراگرافس ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں ہم نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے فرسٹ لائن کے بعد تھوڑا سا سیکنڈ لائنز کو ہم نے تھوڑا سا پیج کی سیٹنگز کے حساب سے تھوڑا سا اس سے آگے کر کے لکھنا ہوتا ہے. تو اگر اس طرح کی کسی نے سیٹنگ کرنی ہے تو وہ یہ کر سکتا ہے کہ وہ اپنے یہاں سے ٹیکسٹ کو سلیکٹ کر لے جو بھی اس نے لائنز کرنی ہے، اور اس کی وہ یہاں آ کے پیراگراف فارمیٹنگ میں اسپیشل انڈینٹس میں فرسٹ لائن کو وہ تھوڑا سا آگے کر لے، یا وہ ہینگنگ کرے گا تو اس کی فرسٹ لائن بیک میں رہے گی اور تھوڑا سا اس کا پیراگراف کی اس طرح کی سیٹنگ ہو جائے گی. یہ ایکسٹرا سیٹنگز ہیں، اگر کوئی ان کو کرنا چاہ رہا ہے تو یہ اس کی اپنی چوائس پہ ہے. اچھا ایک مین بات اور کہ جو لائن سپیسنگ ہوتی ہے کہ جو لائنز کے درمیان جو ڈفرینس ہوتا ہے وہ نارملی 1.5 رکھا جاتا ہے جو اسٹینڈرڈ ہے.
تو اس کے لیے آپ نے یہاں سے یہیں پیراگراف فارمیٹنگ پہ آنا ہے. پیراگراف فارمیٹنگ پہ آنے کے بعد آپ نے یہاں ایک لائن اسپیسنگ کا آپشن آئے گا. ابھی یہ 1.08 ڈیفالٹ شو کر رہا ہے. سلیکٹ کر کے ٹیکسٹ آپ نے یہاں پہ آنا ہے اور یہ 1.5 آپ نے سیٹ کرنی ہے. تو یہ تھوڑا سا لائن میں ایک طرح کا ڈفرنس آ جائے گا. اسی طرح آپ لوگوں نے اپنی جو بھی ہے اس کو کرنا ہے. ایک کوشچن کمپلیٹ کرنے کے بعد کوشچن 2 ٹائپ کرنا ہے. کوشچن 2 ٹائپ کر کے اس کوشچن کو لکھ کے اسی طرح اس کی ٹائپنگ کرنی ہے. پھر اسی فارمیٹ میں آپ نے آگے تیسرا کوشچن کرنا ہے. فارمیٹ سیم ہی رہے گا. جو آپ نے اس میں کریکٹرز ڈالنے ہیں وہ آپ کو یہاں سے مل جائیں گے. بولڈ کے لیے آپ نے یہ والا بی یوز کرنا ہے. ایرو پہ جب آپ کلک کریں گے تو آپ کو یہاں سے سائز اور یہ مل جائے گا, ٹائپنگ کا فارمیٹ مل جائے گا. یہ جو ایکسٹرا اگر آپ اگر کسی نے کوئی فگر یا پکچر اس میں انٹر کرنی ہے تو وہ یہاں سے ہوم والے پیج لنک اس پہ آپشن پہ کلک کرے گا. انسرٹ کے آپشن پہ جائے گا. انسرٹ کے آپشن پہ آپ اگر کوئی ٹیبل ایڈ کرنا چاہتے ہیں, کوئی کسی قسم کی پکچرز یا کوئی ڈائیگرام ایڈ کرنا چاہتے ہیں, اس کو پہلے آپ نے موبائل میں اپنے میں رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے پکچرز پہ کلک کرنا ہے. وہ آپ کیمرہ سے لینا چاہتے ہیں, فوٹوز سے لینا چاہتے ہیں, وہ آپ کے اپنے آپشن پہ ہے. اس کے علاوہ اور ڈفرینٹ ٹائپس کے اس میں آپشنز ہوتے ہیں جو بھی آپ لوگ اس میں اپنی آسانی کے لحاظ سے کریں. لیکن جتنا اس چیز کو سمپل رکھا جائے گا یہ اتنی اچھی لگے گی. اور یہ ہم نے سمپل فارمیٹنگ کر کے اس کا اسی طرز پہ آپ نے اس ٹائپنگ کو جاری رکھنا ہے. اور اس میں اس کے علاوہ جو ہے میرے خیال سے اب اسی طرح آپ نے کوشچن 2 کو اسی فارمیٹ میں ٹائپ کرنا ہے. کوشچن 2 کچھ بھی ہے, پھر آپ نے پورا کر کے پھر آپ نے کوشچن 3 پہ آنا ہے. کوشچن 3 کو ٹائپ کرنا ہے اور دین آپ نے اسی فارمیٹ میں اس کا آنسر لکھنا ہے. کسی چیز کو بولڈ کرنا ہے بی کے ساتھ کر دیں. کسی چیز کو ڈفرینٹ اگر اس کو سیٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو پہلے اس سارے ٹیکسٹ کو جو ٹیکسٹ آپ ڈفرینٹ کرنا چاہ رہے ہیں پہلے اس ٹیکسٹ کو سلیکٹ کر لیں. سلیکٹ کرنے کے بعد آپ یہاں سے اس کو 12 سائز دے دیں, 14 دے دیں, جس بھی طرح آپ لوگوں کا ایزی ہوتا ہے اس طرح آپ یہ کر لیں. یہ آپ کے پھر جب یہ آپ کے تینوں آنسر پورا آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا, یہ آپ کو یہاں سے جب آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کو یہاں سے آپ کا پیج نمبر, یہ کیونکہ ابھی ایک ہی پیج ہوا ہے, یہ پیج نمبر بھی آپ کو شو کرے گا اور آپ کے ورڈز کاؤنٹ بھی آپ کو شو ہوں گے. اینڈ پہ آپ ورڈز کاؤنٹ چیک کرنے کے لیے پھر وہی ریویو پہ جائیں, اپنے ورڈز کو یہاں سے کاؤنٹ کریں اور یہ ابھی تک اس طرح کے ورڈز جو ہیں وہ ہو گئے. اور اگر ایک اسپیسیفک کا ورڈ چیک کرنا ہے تو وہ آپ ایک ہی اس کو سلیکٹ کرنے ٹیکسٹ کو وہ آپ کو ایک اسپیسیفک کا ورڈ بھی کاؤنٹ بھی بتا دے گا. تو اس طرح اس فارمیٹ پہ آپ نے سارے پیپر کو ٹائپ کرنا ہے. ٹائپ کرنے کے بعد جو سب سے مین چیز ہے اس کے لیے آپ نے یہ جو ٹاپ پہ 3 اچھا اس میں ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ جو آپ ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں یہ آٹومیٹکلی سیو ہوتا جائے گا. یہ ابھی جو میں نے فائل ابھی اتنی سی بنائی ہے یہ اوپر یہ لکھا ہوا آئے گا کہ یہ آپ کا ڈاکومنٹ اسی میں ابھی سیو ہو گیا ہے. ڈاکومنٹ سیو ہے. ابھی آپ نے اب یہ کرنا ہے کہ اس کو یہاں سے یہ جو 3 ڈاٹس والا ہے اس کو یہاں سے کلک کرنا ہے. کلک کرنے کے بعد اب آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ اس کو کس فارمیٹ میں سیو کرنا چاہ رہے ہیں. اگر کوئی ڈائریکٹ شیئر کرنا چاہ رہا ہے کسی اور کو یا واٹس ایپ پہ تو وہ یہاں سے اس کو ڈائریکٹ شیئر کر سکتا ہے. اس کو سیو اس کو یہاں ڈائریکٹ سیو کر سکتے ہیں. سیو ہیز کا مطلب یہ ہے کہ اس کو آپ اپنی اسی ڈیوائس میں سیو کریں. یہ جو آپ کا موبائل ہے آپ اسی میں اس کو سیو کریں. اس کو سیو کرنے کے بعد آپ اس کو یہاں سے ڈاکومنٹ کی فائل میں سیو کر سکتے ہیں. آپ اس کو PDF کی فائل میں سیو کر سکتے ہیں. آپ جس طرح بھی چاہیں اس کو سیو کر سکتے ہیں. یا سمپل آپ اس کو یہاں سے سیو کریں. آٹو سیو آپ کا پہلے ہی آن تھا, وہ آٹو سیو ہونے کی وجہ سے یہ فائل آٹومیٹکلی سیو ہوگی. اس کے بعد اگر آپ اس کو ری نیم کرنا چاہ رہے ہیں فائل کو, اگر آپ کوئی بھی نیم رکھ لیں, سپوز یہ آپ کا 6500 کا پیپر تھا, اس کو اب یہاں سے ری نیم کر لیں 6500 کو, یہاں سے اس کو اوکے کر دیں. یہ آپ کی فائل ایک جو ہے 6500 کے نیم سے یہاں پہ سیو ہو گئی ہماری فائل. ہم اس کو یہاں سے بیک کریں گے اب, اور یہ یہاں پہ اوپر سیونگ کا آپشن آ رہا ہے اور یہ کچھ دیر میں ہمارے پاس یہ سیو ہو جائے گی. یہ ہماری فائل اب یہاں پہ سیو ہو گئی. یہ ہماری فائل سیو ہو گئی. اب اس طرح کے ڈسپلے پہ یہاں پہ آ جائے گی. اور یہ آپ نے جہاں پہ سیو کی تھی وہاں سے آپ نے آپ کے موبائل کی ڈیوائس میں بھی یہ سیو ہو گئی ہے. جب آپ لوگ اپنا پیپر کمپلیٹ کرنے کے بعد اپلوڈ کریں گے تو آپ یہ ابھی ورڈ کی فائل میں اس کو آپ آگے فردر PDF میں چینج کر سکتے ہیں. جس طرح بھی آپ کیونکہ آپشن ہے کہ آپ ورڈ میں اس کو کر دیں اپلوڈ, یا آپ اس کو PDF میں کر دیں, یہ آپ کی اپنی چوائس ہے. آپ اس کو یہ آپ کی ڈیوائس میں ابھی سیو ہو گئی ہے.
تو آپ اس کو وہاں سے پھر LMS اپنا اکاؤنٹ اوپن کر کے تو اسی فائل کو آپ نے وہاں پہ اپلوڈ کر دینا. تو یہ اس کا سارا سمپل پروسیجر تھا. اگر آپ لوگ اس کو انسٹال کر کے ابھی ٹائم ہے آپ اس کو ٹرائی کرتے رہے, انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس کی بہت اچھی سمجھ آ جائے گی. اگر کسی کو کسی بات میں کوئی ابھی بھی کنفیوژن ہو تو وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں.